السلام علیکم، نئی ویڈیو میں خوش آمدید ناظرین گرامی۔ آج کی تہلکہ خیز خبر آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ بریکنگ نیوز سامنے آ رہی ہے کہ چین بھارت جنگ سلگ اٹھی، تبت میں چینی جہاز اور افواج پہنچ گئی، نئی جنگ شروع ہو گئی۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، تہلکہ خیز خبر آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ ناظرین گرامی، بریکنگ نیوز کے مطابق چین بھارت جنگ کی چنگاری ہے وہ سلگنے لگی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ چین کے خطرناک جنگی طیارے J-20 تک بھارت کے آس پاس تعینات کر دیے گئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق 40 سے زیادہ چینی لڑاکا طیارے J-10 دیکھے گئے ہیں۔ سمجھا جاتا ہے کہ چینی فضائیہ اسکردو ایئر بیس کو ہندوستان کے خلاف حملہ کرنے کے لیے استعمال کرنے کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ لداخ میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے ساتھ چین اور بھارت کی سرحد کے درمیان بھارتی خفیہ ایجنسیوں نے حال ہی میں مقبوضہ کشمیر مقبوضہ کشمیر میں اسکردو ایئر بیس پر چینی فضائیہ کی سرگرمیوں کو دیکھا ہے۔ چونکہ اسکردو لیہہ سے 40 سے 100 کلومیٹر دور ہے اور وہ کسی بھی چینی ایئر بیس سے کہیں زیادہ قریب ہے، لہٰذا چین اس ایئر بیس کی صلاحیتوں کی جانچ کر رہا ہے تاکہ اسے ہندوستان کے خلاف استعمال کیا جا سکے، جس پر اسے ڈبل محاذ پر حملے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ لداخ میں بھارت کے خلاف اپنے لڑاکا طیارے چلانے کے لیے چین کے پاس 3 ایئر بیس بشمول کاشغر، ہوتین، نگری گورگنسا کے بارے میں معلوم ہوا ہے۔ تاہم ان تینوں ایئر بیسوں کے پاس ہندوستان کے خلاف کارروائی کرنے کی محدود صلاحیتیں موجود ہیں۔ کاشغر سے لیہہ کا فاصلہ 625 کلومیٹر، لیہہ سے ہوتین 390 کلومیٹر، لیہہ سے گورگنسا 330 کلومیٹر، اور یہ تمام ایئر بیس 11,000 فٹ سے زیادہ کی بلندی پر تبت میں واقع ہیں۔ اتنی اونچائی سے ٹیک آف کرنے پر لڑاکا طیاروں کے ایندھن اور لے جانے والے دونوں ہتھیاروں کو کم رکھنا پڑتا ہے، جس سے ان کی طاقت اور حدود کو بھی کم کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ چینی فضائیہ کے لیے اسکردو سے لد اور کشمیر دونوں، جو لیہہ سے 100 کلومیٹر دور ہیں جبکہ کارگل تقریباً 75 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع، بھارتی اڈوں پر حملہ کرنا آسان ہوگا۔ اس ایئر بیس پر 2 رن وے ہیں، ان میں سے ایک 2.5 کلومیٹر لمبی اور دوسرے 3.5 کلومیٹر لمبی ہے۔ چینی لڑاکا طیارے آسانی سے آگے بڑھ سکتے ہیں، اسکردو واپس جا سکتے ہیں۔ پاکستان اور چین مل کر اب انڈیا پر چڑھائی کریں گے۔ پاکستان فضائیہ اور چینی فضائیہ تیار ہو چکی ہے۔ رات گئے چینی ایئر بیس پر کھڑے رہے، بھارت میں گھس کر وار کرنے کو تیار ہیں۔ دوسری جانب بھارت وزیر اعظم لداخ پہنچ گئے ہیں۔ کہا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے مطابق حالیہ تصویر ہفتوں میں کشمیریوں میں مقبول چین کا چہرہ ہو چکا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ چین ہر صورت بھارت کو سبق سکھانے کو تیار ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ لداخ میں بھارتی فوجیوں کو عبرت کا نشان بنا رہا ہے چین۔ اس کے علاوہ خطے کا امن تباہ کرنے والے بھارتی عزائم کو چین نے خاک میں ملا دیا ہے۔ ایئر بورن کمانڈر کے تربیتی شعبے کے سربراہ میجر کرنل ماؤ لی کے حوالے سے CCTV نے کہا ہے کہ اس مشق کے مشن نہ صرف متحرک فوجوں کے پیمانے بلکہ نقل و حمل کے لیے بھی تھے۔ دراصل ہندوستانی وزارت خارجہ نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ہندوستان اور چین کے فوجی افسران کے مابین بات چیت خوشگوار اور پرامن ماحول میں ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ چین ہر صورت بھارت کو سبق سکھانے کو تیار بیٹھا ہے۔ چین کے ساتھ اروناچل پردیش کی کبھی کوئی سرحد نہیں رہی۔ اروناچل پردیش کی سرحد تبت کے ساتھ ہے۔ اب ہم اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں۔ میک موہن لائن کا احترام کیا جانا چاہیے۔ چین ایسا نہیں کر رہا۔ چین جس طرح خطے پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہ اروناچل کے لوگوں کے لیے دکھ کی بات ہے۔ ایرنگ کے مطابق چین کی مسلسل بڑھتی ہوئی دراندازی کی کوششوں کے پیچھے
ایک بڑی وجہ غالباً اروناچل پردیش میں بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنانے کے لیے انڈیا کی جانب سے نئے منصوبے شروع کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ چین اروناچل پردیش سرحد کے ساتھ اپنے علاقے میں انفراسٹرکچر تیار کر رہا ہے۔ ہماری جانب انفراسٹرکچر کی کمی رہی ہے، لیکن اب انڈیا میں اس پر کام ہو رہا ہے۔ بارڈر روڈ آرگنائزیشن سڑکیں بنا رہی ہے اور بہت سے منصوبے آ رہے ہیں۔ انڈیا نے اروناچل پردیش میں انفراسٹرکچر کو بہتر کرنا شروع کیا جب اس نے دیکھا کہ وہ بہت پسماندہ ہے۔ یہ چین ہی تھا جس نے اچانک مشرقی لداخ میں اضافی دستے لا کر ایک نئی صورتحال پیدا کر دی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم یہ سوچ نہیں سکتے کہ وہ مشرق میں پرسکون اور مغرب میں جارحانہ ہیں۔ جب انہوں نے اپنے بنیادی ڈھانچے کو بہتر کرنا شروع کیا اور اضافی دستے لائے تو ہمیں بھی اضافی دستے لانا پڑے اور اپنی بنیادی ڈھانچے کی سرگرمیوں کو بہتر کرنے پر زیادہ مجبور ہوئے۔ مشرقی لداخ کی وادی گلوان میں جھڑپ کے بعد انڈیا نے لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر اپنی طاقت بڑھا دی ہے۔ اس کا اثر اروناچل پردیش میں ہوا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ انڈین فوج بہت کم وقت میں بڑی تعداد میں فوجیوں کو جمع کرنے میں کامیاب رہی۔ انڈیا اور چین کی سرحد پر اس طرح کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے اور مشرقی لداخ کے حالات کی وجہ سے پچھلے 2.5 سالوں میں ایسا کوئی واقعہ ہمارے علم میں نہیں آیا۔ اب یہ تازہ ترین واقعہ اروناچل پردیش میں ہوا ہے جب پریشان کن ہے، لیکن ہمارے فوجی بھی تیار ہیں۔ میں کہوں گا کہ وہ ہمارے پہلے سے بہتر تیار تھے۔ ان کے مطابق یہ کارروائی بہت سوچ سمجھ کر کی گئی ہے، کیونکہ چین نے اس علاقے میں اضافی فوجی تعینات کرنا شروع کر دیے ہیں۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ اسٹریٹجک سطح پر حالات خوشگوار نہیں ہیں۔ ہمیں تیار رہنا ہوگا، ہمیں ہر وقت چوکنا رہنا ہوگا، کیونکہ ایسے وقت کسی بھی وقت ہو سکتے ہیں۔ چین نے وزیر اعظم نریندر مودی کے دورہ اروناچل پردیش پر اعتراض کیا تھا۔ اس کے جواب میں انڈیا کی وزارت خارجہ نے کہا تھا کہ اروناچل پردیش انڈیا کا اٹوٹ انگ ہے اور انڈین رہنما وقتاً فوقتاً اس طرح اروناچل پردیش کا دورہ کرتے رہتے ہیں۔ چین کو اروناچل پردیش میں ترقیاتی منصوبوں سے مسئلہ ہے۔ یہ کہنا ہے بھارت کا چین کے ساتھ اروناچل پردیش کی کبھی بھی کوئی سرحد نہیں رہی، یہ کہنا ہے بھارت۔ اس کے علاوہ بھارت بری طرح رو رہا ہے چین کے ہاتھوں۔ سرحد پر انڈین اور چینی فوجوں کے درمیان جھڑپ اور ہاتھا پائی کی وجہ سے ریاست اروناچل پردیش کے توانگ ضلع کا یانگ تاسے کا ایک بار پھر سرخیوں میں ہے۔ یہ وہی یانگ تاسے ہے جہاں اکتوبر 2021 میں دونوں ممالک کے درمیان فوجی آمنے سامنے آ گئے تھے اور ایک کشیدہ صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ یہ تازہ کشیدگی میں صرف چند گھنٹے تک جاری رہی، جس میں دونوں فریقین ایک دوسرے کو پیچھے ہٹنے کا کہتے رہے، حالانکہ مقامی فوجی کمانڈروں کے طور پر معاملہ طے پا گیا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ یانگ تسے ایک ایسا علاقہ ہے جہاں انڈین اور چین 1999 سے ایک دوسرے کے ساتھ الجھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ چین یانگ تسے کے قریب اضافی فوج لے کر آیا تھا اور دونوں ممالک کی فوجیں آمنے سامنے آ گئی تھیں۔